اس سے ملاقات کے بعد یا دوستی سے پہلے بہت ساری چیزوں میں غور کرتے ہیں۔ آپ جب کسی سے کاروباری معاملہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ اس کی اس صفت میں غور کرتے ہیں کہ یہ لین دین میں کیسا ہے۔ انسان کا جب بھی کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی صفات ہیں، اچھی خاصیتیں یا بری خاصیتیں، ان میں وہ تجسس کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اس کے لیے ہر آدمی کا الگ معیار ہے اور ہر کام کا ایک الگ معیار ہے۔ گپ شپ کے لیے دوستی لگانا چاہیں گے تو آپ اس شخص کے بارے میں یہ غور کریں گے کہ بات چیت میں، گپ شپ میں کیسا ہے۔ یہ کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہیں دوستی کے لیے، یہ دوستی کا مقصد ہے ٹائم پاس ہو، اور وہ بات ہی نہیں کرتا، تو آپ اس سے دوستی نہیں لگائیں گے۔ بعض لوگوں کو سنانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری سنیں، بس ہم کسی کی نہ سنیں، تو وہ ایسے شخص کو دوست بنائیں گے جو سنتا ہو کم از کم، لیکن سنتا ہی نہ ہو تو پھر اس کو دوست نہیں بنایا جائے گا۔ تو جب بھی کسی سے کسی بھی کام کے سلسلے میں ملا جائے تو اس کے اندر جو بھی چھپی ہوئی صفات ہوتی ہیں اس میں ہم تجسس کرنے خود بخود لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا دماغ اس میں آٹومیٹیکلی چلتا ہے، خود بخود چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیسے والا ہے یا غریب ہے، اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ بھی پوچھتے ہیں آپ کرتے کیا ہو؟ بھئی اگر ٹماٹر بیچتا ہے بیچارہ کوئی، یا گولے گنڈے کی کوئی دکان ہے اس کی، یا بریڑی ہے، تو انسان پھر اسی حساب سے اس سے بات چیت کرتا ہے۔ تو یہ تو ہماری سوچ ہے، سارا دن ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ ٹھگنا ہے، یہ لمبا ہے، یہ موٹا ہے، یہ دبلا ہے، یہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے، یہ صحت مند ہے، یہ بیمار ہے، یہ خوش اخلاق ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ وعدے کا پکا ہے، یہ بے وفا ہے، اس کے سر پہ بال ہے، اس کے سر پہ بال نہیں ہیں، اگر بال ہیں تو قدرتی ہیں یا لگوائے ہیں۔ یہ سارا دن انہی انسان کی جو صفات ہے نا، انہی میں ہر آدمی غور کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے ان آیتوں میں جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں میں انسان میں دو ہی چیزیں دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مرد ہے کہ عورت ہے، مہاجر ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، انگریز ہے، جاپانی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے۔ قد کا اونچا ہے، قد کا چھوٹا ہے، سر پہ بال ہیں نہیں ہیں، خوشحال ہے، غریب ہے، اللہ کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ یہ جو قرآن میں جو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ۔ اما کا لفظ جو ہے نا قرآن میں، یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ اما کہتے ہیں جو عربی گرامر جانتے ہیں، مہما یکن شیء من الاشیاء، ایسا ہی ہے نا، کچھ صرف پڑھے ہوئے لوگ ہوں یہاں پہ۔ تو دیکھو ایک شرط اور جزا کا جملہ ہوتا ہے نا، شرط اور جزا، یہ میں اس کو ذرا سمجھاتا ہوں، یہ عربی گرامر کا قاعدہ، پھر اس آیت کا ترجمے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ کچھ گرامر سمجھ میں آئے گی تو اس آیت کا ترجمہ مزیدار ہوگا۔ پھر ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں کل 2 بجے آپ سے ملاقات کروں گا، تو اس وعدے کو بعض دفعہ ہم کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے فرصت ملی تو کل میں 2 بجے آپ سے انڈا موڑ پہ ملاقات
کروں گا. یہ اگر کے ساتھ ہے نا, اس کا مطلب 50% امکان ہے, 50% امکان نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو یقین دلانا چاہتے ہو کہ میں آپ سے ملوں گا, تو پھر آپ کیا کہو گے؟ اگر مگر کا لفظ استعمال بول نہیں رہے یار, تو یہ تو تنوین اس میں کیا جا رہا ہے بولنا نہیں. آپ اگر مگر اف اگر وہ کیا ہے, اف اگر بٹ مگر واٹ میں نے کیا بچپن میں یاد کرتے تھے. اف اگر از ہے تو واٹ میں نے کیا. اچھا خیر, تو اس میں پھر ہم اگر مگر نہیں کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ میں آپ سے کل 2 بجے ملاقات کروں گا. تو آپ سمجھ جاؤ گے بھائی لازمی کرے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لازمی کا لفظ بڑھا دو کہ میں آپ سے کل 2 بجے لازماً ملاقات کروں گا, تو اور ذرا کیا ہو گئی؟ تاکید. لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں کہو کہ اگر کل سورج مشرق سے نکلا تو کل میں 2 بجے آپ سے ملاقات, بولو نا, کروں گا. اس میں اگر کا لفظ بتا رہا ہے کہ 50% چانس ہے, 50% چانس نہیں ہے. لیکن آگے جو شرط بیان کی جا رہی ہے وہ شرط اتنی یقینی ہے کہ اب نو کا آپشن آپ کے پاس, بولو نا, بچا ہی نہیں ہے. یعنی جب آپ سمجھانا چاہتے ہو نا کہ میں لازماً ملوں گا, تو آپ کہو گے اگر سورج مشرق سے نکلا تو ملاقات ہوگی, ورنہ بھائی میرا آپ سے ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے. اس میں بظاہر تو آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ملاقات نہ ہونے کا بھی چانس ہے, لیکن سامنے والے کے سگنل اگر کام کر رہے ہیں, اس کی کھوپڑی میں ایک عدد مغز اگر موجود ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی فالٹ نہیں ہے, کہیں سے بلاکیج نہیں ہے, کوئی تار دائیں بائیں نہیں ہوئی, تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ملے گا لازمی. یہ اسٹائل جب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ سامنے والے کو یہ بتا دو کہ ایسا ہو کر رہے گا, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو, تو پھر آپ کا اسٹائل یہ ہوگا کہ شرط اور جزا کے ساتھ بیان کرو گے, اور یہ محض ایک گویا کے دھمکی کے طور پر کہ کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ شرط کے بغیر کہہ دیتے کہ میں آپ سے کل 2 بجے ملاقات کروں گا, آپ نے ایسے ہی کلام کو مطلق رکھا, کوئی قید نہیں لگائی, کوئی شرط نہیں لگائی, تو انسان کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ عوارض لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو شرط لگائی تو نہیں ہے, لیکن کچھ شرطیں آٹومیٹیکلی لگی ہوئی ہیں کہ اگر یہ ہو گیا, اگر یہ ہو گیا, اگر یہ ہو گیا تو میں ملوں گا, ورنہ نہیں ملوں گا. یہ لازمی خود بخود ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اگر لگا کے اس شرط کو خود ہی ہائی لائٹ کر دو, تو آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ باقی جتنی شرطیں ہیں ان کی طرف اب تمہارا دماغ نہیں جانا چاہیے. میں جو شرط ہے نا وہ خود بتا رہا ہوں. وہ شرط یہ کہ سورج کل مشرق سے نکلے گا تو آؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا. تو اس میں آپ نے سامنے والے کو یہ میسج دے دیا, یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے ذہن میں جو وہم پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کل مجھے ٹائم ملا, اگر کل میری صحت ٹھیک ہوئی, تو ان تمام اگر مگر کو ہٹا کے بس ایک اگر لگا دو, سورج مشرق سے نکلا اور وہ لازمی نکلے گا, لہذا ہم بھی آئے گا لازمی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات. قرآن نے یہ نہیں کہا, جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے نا, قرآن دعویٰ کیا کر رہا ہے پہلے میں وہ بتا دوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ انسان کے بارے میں بس 2 صفات دیکھتے ہیں, اس کی 2 صفات. وہ صفات کیا ہیں؟ من طغا, نافرمان کون ہے, کون نہ مان کے چلتا ہے, نہیں مان کے چل رہا, اور کون ایسا ہے جو مان کے چلتا ہے. بس ماننے والے اور نہ ماننے والے. اس کے علاوہ اللہ کو انسانوں سے کوئی غرض نہیں ہے.
یہ تو ہمارے مسئلے ہیں کہ داڑھی سفید ہے یا کالی ہے, کالا کولا لگایا ہوا ہے بھائی, یا نیچرل کلر ہے, کیا خیال ہے؟ دانت اور اصلی سچی مچی کے ہیں یا نقلی دانت ہنسنے کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں اور ویسے گھر میں رہنے کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں؟ ہوتا ہے وہ آج کل یہ بھی چل رہا ہے, ہنسنے کے لیے باقاعدہ لگا کے ویڈیو بنا کے ہنسے, اس کے بعد آرٹیفیشل دور ہے نا. تو ہمارے تو کروڑوں مسائل ہیں نا, کروڑوں, وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے, سارا دن مسائل میں ہی گھرے رہتے ہیں. کسی کو نیند نہیں آ رہی, کسی کو آ رہی ہے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے, پولیس آ رہی ہے اس کو اٹھانے کے لیے. گھر میں 2 بیٹے ہوتے ہیں, ایک سوتا نہیں ہے, دوسرے کے بارے میں باپ کو شکایت ہوتی ہے سوتا ہی رہتا ہے. یہ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. ایک کے اتنے اچھے اخلاق ہیں کہ وہ غیرت لیسی ہو گیا ہے, جہاں غصہ آنا چاہیے بولو بھائی غصہ ہی نہیں آ رہا اس کو. باپ کہہ رہا ہے بھائی تو اپنی بیوی پہ تھوڑا سا تو غصہ کر, اس کو کنٹرول کر, وہ بالکل ہی غصہ لیس. اور دوسرا ایسا ہے کہ وہ چنگیز خان بنا ہوا ہے. تو ہر گھر میں ہر جگہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ایک بچہ ایسا ٹائم پہ اسکول جا رہا ہے, دوسرا ایسا ڈھیٹ پیدا ہو گیا کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا پیدا ہو گیا. تو یہ تو ہمارے مسئلے ہیں, لیکن یہ تمام کے تمام مسئلے ہمارے مرتے ہی کیا ہو جائیں گے؟ ختم. اور یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو مسائل حل ہو رہے ہیں, میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اس خوش فہمی میں نا ہم سب مبتلا ہے. یاد رکھو کہ میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور مر گئے تو مسئلے ہوئے. ان کے زندہ ہونے میں جو مسئلے ہوتے وہی مرنے میں بھی چل رہے مسئلے. تو اللہ نے ان آیتوں میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اللہ نے فرمایا کہ میں 2 ہی چیزوں کو انسان میں نوٹ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, مان کے چل رہا ہے یا نہیں مان رہا. باقی یہ تمہارے مسئلے ہیں, یہ تو میں ویسے ہی ختم کر دوں گا. جیسے بچے لڑ رہے ہوں, کھلونے ان کے ہاتھ میں ہو, یہ میری گاڑی, وہ کہہ رہے یہ تیری گاڑی ہے, اور جناب وہ باپ آئے ایک تھپڑ لگا کے سب کو کہ چلو جا کے سو جاؤ, ٹھیک ہے نا, سونے کا ٹائم ہو گیا, اسکول کا ٹائم ہو گیا. وہ سارے کھلونے چھین کے چل بھائی گاڑی میں جا کے بیٹھو. تو یہ تو ہمارے کھلونے ہیں. بلڈنگ ہے, وہ اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک ہے, یہ اس کا ذاتی فلیٹ ہے, یہ اس کا رینٹ پر ہے, یہ اس کا ذاتی گھر ہے, اس کے بحریہ ٹاؤن میں 4 مکان ہیں, اس کی پورا اپارٹمنٹ خرید لیا اس نے 1-5 رکھی ہوئی ہے, وہ 50 پہ گھوم رہا ہے, وہ 1-5 کی باتیں کر رہا ہے, وہ جناب لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور اس کے پاس FX بھی نہیں ہے, اس کی 4 ہو گئیں اور اس کی 1 بھی نہیں ہو رہی. یہ بھی مسئلے ہیں نا آج کل, لوگ یہ چل رہے ہیں, اس کی 1 بھی نہیں ہو رہی ہے بھائی, یہ بھی لوگ آج کل کرتے ہیں. اور اس کی جو ہے نا, تو موت جب آتی ہے نا تو ایسے جیسے جھاڑو پھیڑ کے سارے مسئلے ختم. چل بھائی چل, شاباش, جا کے لیٹ جا پھٹے پہ جا کے لیٹ جا. تجھے اتنا اللہ اکرام کر دیتے ہیں کہ لواحقین کو کہتے ہیں اس کو ذرا غسل دے دو, تمیز سے غسل دے کے بس. باقی تو جو اس کے ساتھ ہوگا قبر میں, کیڑے کھائیں گے, مرے گا, سڑے گا, وہ تو ہوگا, وہ تو مجھے پتا ہے نا, میں جانوں, میرا بندہ جانے. تمہارے پاس ہے تو تمہارے درمیان رہا ہے, کچھ خدمت بھی کی ہوگی, نہیں تو ایک انسانیت کا رشتہ تو ہے, تھوڑا سا نہلا لو. اب تو وہ نہلانا بھی عیدی سینٹر میں ہو رہا ہے پائپ سے نا, جو عزت کے ساتھ ایک غسل ہوا کرتا تھا ونس اپون اے ٹائم, اب وہ بھی مردوں کو نصیب نہیں ہو رہا. پہلے تو بیٹا اپنے باپ کو کندھوں پہ لٹا کے غسل دے رہا ہوتا تھا, بیٹی اپنی ماں کو غسل دے رہی ہوتی تھی, رو رہی ہوتی تھی, غسل دے رہی ہوتی تھی, تلاوت کر رہی ہوتی تھی, دعائیں کر رہی ہوتی تھی کہ آخری خدمت کا موقع اللہ نے دے دیا, شاید اسی سے بخشش ہو جائے. اب وہ بھی نہیں ہے. اب تو عیدی سینٹر فون کرتے ہیں, بھائی یہ انتقال ہو گیا ان کو, وہیں ہاسپٹل سے ڈائریکٹ کہاں جاتی ہے لاش؟ عیدی سینٹر. اپنے باپ کی میت پہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ان کو گھن آتی ہے. یہ ہے جو لبرلزم آپ پھیلا رہے ہو نا معاشرے میں, ایجوکیشن, تعلیم, ماڈرنزم, اس کا یہ نتیجہ ہے. میرے پاس فون آتے ہیں, ابا کا انتقال ہو گیا, ہم عیدی سینٹر لے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کچھ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار آپ کو شرم نہیں آتی, کیا کر رہے ہو آپ؟
اللہ نے اب تو آپ کو بتا دیا کہ اب مزید خدمت کا موقع آپ کو بولو اب تو نہیں ملے گا. جب تک زندہ تھا تو پتہ نہیں تھا کہ 10 سال خدمت کرنی پڑے گی, 5 سال کرنی پڑے گی, 1 سال. اب تو اللہ نے بتا دیا 1 آدھ گھنٹے کی خدمت ہے, اب ختم. اب عیدی سینٹر لے کے جا رہے ہو اس کو کہ جی ہمیں تو غسل دینا آتا نہیں ہے. آپ تو ڈاکٹر ہو, آپ نے تو 4 سال MBBS پڑھا ہے, آپ 15 منٹ غسل دینے کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے تھے کسی سے؟ 4 سال آپ نے اتنی ٹف ایجوکیشن MBBS کر لیا, آپ نے 10 منٹ لگتے ہیں غسل کا طریقہ سیکھنے میں کہ باپ کو کیسے غسل دیا جاتا ہے, ماں کو کیسے غسل دیا جاتا ہے, کیسے کفن پہنایا جاتا ہے. وہ 10 منٹ کا پوری زندگی آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. یہ جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی ہے نا, اس کو جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی کے ہم خلاف نہیں ہیں نہ سائنس کے, اس سے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اس ایجوکیشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ انسان کو حیوان اور درندہ بنا رہا ہے. وہ راستہ ریلیشن ختم. دیکھو میڈیکل سائنس انسان کو ایک جانور کی حیثیت سے دیکھتی ہے. گدھے کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, انسان کی بھی ہوتی ہیں. گدھا بھی کھاتا ہے, انسان بھی کھاتا ہے. گدھے کی بھی نسل بڑھتی ہے, انسان کی بھی بڑھتی ہے. میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں, گدھے میں, گھوڑے میں, کتے میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بھی سسٹم اندر کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب کا. کچھ گوشت خور ہے, کچھ سبزی خور ہے, کچھ دونوں بن مانس دونوں چیزیں کھاتا ہے. بندر سب کچھ کھا لیتا ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے میڈیکل سائنس کی تعلیم کافی نہیں ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے وحی کی تعلیم ضروری ہے, قرآن و سنت کی تعلیم ضروری ہے, مذہب کی تعلیم ضروری ہے, خدائی تعلیم ضروری ہے, جو اللہ نے لاکھوں ہزاروں پیغمبروں پر نازل کی. آپ اگر پیغمبروں سے رشتہ ختم کر دو گے, آپ میں اور گدھے میں فرق ختم ہو جائے گا. گدھے کا بھی پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے, پتہ ہوتا ہے گدھے کو. تبھی تو قرآن کہہ رہے الذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام. جو خدا کے منکر ہیں, جو خدائی تعلیمات کو نہیں مانتے, وہ ایسے کھاتے ہیں اور ایسے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے چوپائے اور جانور. آپ کہہ سکتے ہو اللہ ایسے تو نہیں کھاتے, گدھا تو کھڑے ہو کر کھاتا ہے, کافر تو آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے, اور چوپائے تو چلتے پھرتے کھاتے ہیں, اور یہ تو چھری کانٹوں سے کھاتے ہیں. بڑے ڈیسنٹ طریقے سے 3 پیس سوٹ میں بیٹھ کے میز کرسی پہ, اور پلیٹ پہلے صاف ہوگی, اس کے بعد صاف ہوگی, ہاتھ صاف ہوں گے. یہ تو بڑے تمیز سے کھاتا ہے انسان. تمیز سے تو کھا رہا ہے, لیکن گدھے کا جو کھانے سے ویژن ہے, انسان کا ویژن بھی بولو بھائی وہی ہے کہ کھانے سے مطلب ہے, کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. کھانے سے مطلب ہوتا ہے جانور کو, کھلانے والے سے مطلب نہیں ہوتا. تو جو غیر مسلم ہے اس کو بھی کھانے سے مطلب ہے کہ کیا کھا رہا ہوں, کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے. وہ ایک کھلانے والا وہ ہے جو کھلانے کا سبب بن رہا ہے, وہ اصل کھلانے والا نہیں ہوتا. کھلانے والا وہ ہے جو خوراک کا انتظام کر رہا ہے. آپ کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہو, بھوک لگ رہی ہے, آپ کو خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں گا, کوئی دور دور تک ہوٹل نہیں ہے, قحط کا ایک سما ہے, آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے, آپ جب اٹھتے ہیں تو سامنے کھانا رکھا ہوا ہے. اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی فوکس کرو گے کہ یہ کھانا رکھ کر کون گیا ہے, اس تجسس میں پڑو گے آپ. اگر اس دوران کوئی شخص آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ سے ایک آدمی گھوڑے پر, تیز رفتار گھوڑے پر آتا ہے اور کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے, تو جب آپ یہاں سے سفر کر کے آگے جاؤ تو ایک دفعہ ہم اس کے گھر جا کے شکریہ ادا کر دیں گے. وہ 3 دن سے آپ یہاں پڑے ہوئے, وہ 3 دن سے کھانے کا انتظام کر کے جا رہا ہے. آپ جواب میں کہتے ہو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ, یہ
آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، کھلانے ولانے کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ سوتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ کھانا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، پھر جب آپ کھاؤ گے نا تو چاہے کتنی تمیز سے بیٹھ کے، چاہے بسم اللہ بھی پڑھ لو اس سے پہلے، ہاتھ دھو کے آپ خوب نہا دھو کے 3 پیس سوٹ میں آپ بیٹھو گے تو عقل مند کہے گا کہ تم ایسے کھاتے ہو جیسے جانور، اسے کھلانے والے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک شکریہ تو ادا کر دو جا کے بھائی۔ آپ کہا نہیں یار وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے سے کوئی بندہ آپ نے بتایا آتا ہے تو کون جائے وہاں پہ، بلکہ آپ کہہ رہے ہو کہ آتا ہی نہیں ہے کوئی، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ کافر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو دانہ زمین میں جاتا ہے نا، اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، انار کے درخت پیدا ہوتے ہیں، یہ خود بخود ہو رہے ہیں۔ یہ گوبر، مٹی اور پانی کے ملاپ سے درخت بھی خود بنتا ہے، اور اس میں انگور، انار، خربوزے، تربوز اور یہ طرح طرح کے اور میوہ جات، یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ یہ خود بخود کیسے ہو گیا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم اب اتنی ترقی کے باوجود ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے تو یہ درخت خود بخود کیسے پیدا ہو گیا؟ انسان جیسی ذہین مخلوق درخت نہیں بنا سکتی، تو جو اتنی ذہین مخلوق نہیں کر سکتی وہ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، آسمان سے پانی برستا ہے، مٹی اور گوبر میں ملتا ہے، اور کیسے خوشنما باغات پیدا ہو جاتے ہیں اس سے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں، کیا اس جیسا کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس جیسی طاقت کسی کی؟ کوئی اس جیسا محسن ہو سکتا ہے تمہارا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا جس نے زمین میں دریا جاری کر دیے، کیسے پہاڑوں پہ برف برستی ہے اور پوری دنیا کو پانی پلاتی ہوئی سمندروں میں جا کے گرتی ہے۔ اللہ اگر سمندری علاقوں میں برف برسا دیتے، پہاڑ کے لوگ پیاس سے مر جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ پہاڑوں میں پانی بلندی پہ برس رہا ہے تاکہ بلندی سے پھسلتے ہوئے نشیبی علاقہ، کتنی دنیا کو آپ دیکھو، یہ دریائے سندھ ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کا سرا شروع ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کشمیر سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے، کتنے علاقوں کو سیراب کرتے 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 پھر اس سے نہریں نکل رہی ہیں، اس سے انار، انگور، تربوز، خربوزے، کیا پھلوں کو اگر ہم گننا شروع کر دیں زبان تھک جاتی ہے، پھلوں کے نام ختم نہیں ہوتے۔ سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، فرمایا ایک پانی ان کو پلایا جا رہا ہے اور ان کے ذائقوں کے میں چینجنگ دیکھو، ایک کریلے کی طرح کڑوا اور ایک آم جیسا میٹھا، اتنی شہد جیسی میٹھی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں اور کریلے کی طرح کڑوی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں، اسی پانی سے، اسی گوبر سے، اسی مٹی سے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ خود بخود ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو مذہب کو نہیں مانتے چاہے وہ کتنی تمیز سے بیٹھ کے کھائیں، اللہ فرماتے ہیں کما تاکل الانعام، یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے اللہ کی نظر میں۔ کیوں؟ میری اور آپ کی نظر میں چوپائے نہیں ہے۔ آپ خدا کے نافرمان کو چوپایا کہہ دو، غصہ آئے گا، وہ کہے گا میں جانور کہاں سے ہوں بھائی، میں تو انسان ہوں۔ اس لیے ہم نہیں کہتے، لیکن اللہ کو حق حاصل ہے، کیونکہ اللہ 2 چیزیں نوٹ کر رہا ہے کہ کھلانے والے کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، مان کے چلتے ہو نہیں مان کے چلتے، بس۔ تو جو نہیں مان کے چلتے، اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ چوپایا بھی کھلانے والے کا شکریہ ادا کر دیتا ہے۔ کتے کے سامنے 2 بوٹیاں ڈالے کیسی دم ہلاتا ہے وہ خدا کو نہیں پہچانتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جتنی اللہ نے اس کو عقل دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کھلا رہا ہے، لیکن انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو پتا ہے کہ جو مجھے کھلا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں کھلا رہا، کھلانے والا تو کوئی اور ہے، وہ تو کوئی اور ہے جو کھلا رہا ہے ہم کو۔ تبھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کھلانے والا ہو، لیکن آپ نے نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا، اس لیے کہ کھلانے والا ذریعہ بن رہا ہے، آپ کا باپ جو آپ کو کھلا رہے وہ ذریعہ واسطہ ہے، اس کا شکریہ بعد میں، پہلے کس کا؟
اللہ کا، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اتنا مہربان ہے، صبح ناشتہ بھی کرا رہا ہے، دوپہر کھانا بھی کھلا رہا ہے، رات کھانا بھی کھلا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کھلاتا رہتا ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے، اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں میں. اور آخر میں کیا حکم دیا؟ جب کھانا کھاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ من المسلمین نہیں ہے، مسلمین ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلم یعنی فرما بردار بنایا. کیا مطلب؟ کہ کھلانے پر تو شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اس پر اور زیادہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ کھلاتا تو سب کو ہے، لیکن کسی کو شکر کی توفیق ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی. ہم پر احسان کیا، ہمیں مسلم بنا دیا کہ ہم کھانے کے بعد اس کھلانے والے کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. کیا خوبصورت دعا ہے، کیا خوبصورت دعا ہے. اس دعا کی لذت اہل اللہ کی نظر میں خدا کی قسم کھانے سے زیادہ ہے. جس کے دل میں اللہ کی معرفت کا ذرہ بھی آ جائے اسے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا دو نوالوں کے بعد یہ دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے. دو نوالے کھا کے جو یہ دعا مانگے گا، اس دعا کے مانگنے میں جو اس کو لذت محسوس ہوگی، اللہ کی قسم وہ لذت کھانے میں نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ نے ایسے لوگ بھی رکھے ہیں جو کھاتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے. آج بچوں کو نہ کھانے کی دعا آتی ہے، نہ پہننے کی دعا آتی ہے، نہ اور سونے کی دعا، نہ اٹھنے کی دعا. ویڈیو گیم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں. تو کسی غیر مسلم کے پاس یہ دعا بولو نہیں ہے. کبھی دیکھا ہندو کو کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے؟ کبھی دیکھا عیسائی کو؟ کبھی دیکھا یہودی کو ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دعا مانگے وہ؟ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کافر ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، چاہے وہ کتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھائے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی مثال کیسے ہے؟ چوپایوں کی. بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر. یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن ایک بات کو بیان کر کے، بل اصل میں کہتے ہیں اضراب کے لیے، گویا پہلی بات غلط ہے دوسری صحیح ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو کیا نام ہے آپ کو جب آپ مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، میں تو آپ کو 1.5 لاکھ دوں گا، پھر مزید جوش میں آ کے نہیں بلکہ میں 2 لاکھ دوں گا آپ کو. تو جب آپ یہ کہتے ہیں بلکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب پہلی بات کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسترد. گویا کہ وہ غلط تھی، وہ میں رجوع کر رہا ہوں، بلکہ میں تو 2 دوں گا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی پچھلے کلام کو گویا کہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بلکہ یہ والا. اللہ کی تو ہر بات صحیح ہے نا بھائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بولو بھائی بدتر. سوال پیدا ہوتا ہے اگر چوپایوں جیسے ہیں تو ان سے بدتر کیسے؟ پہلے اللہ نے کہا ان جیسے، اب اللہ کہہ رہے نہیں ان سے بھی بدتر. یہ ایک بلاغت ہے کہ پہلے آپ کو اس تک لے کر آؤ، اس تک لایا جاتا ہے کہ پہلے یہاں تو آؤ نا. ایک دم قرآن کہہ دیتا ہے یہ چوپایوں سے بدتر ہیں تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. پہلے قرآن ہماری مینٹل اپروچ کی مینٹل لیول کے لحاظ سے بات کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بٹھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح کیسے ہو گئے. یہ تو بڑے تمیز سے چھری کانٹوں کے ساتھ اور ہاتھ کو پہلے سینیٹائزر سے صاف کرتے ہیں اور تھینک یو کہتے ہیں جو ویٹر کھانا لے کر آتا ہے، ایکسکیوز می کہتے ہیں، ایکسکیوز می ایک چائے بھی ہو جائے ساتھ میں، اور ایکسکیوز می ایک کولڈ ڈرنک بھی ہو جائے اور 2 پیزے اور لے آئے بڑی تمیز سے. ہوٹل بھی بہت اچھا ہے، چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے، ایک پن کے گرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی. اتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد ٹیشو سے سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کیے اور اس کو ٹپ بھی دے دی 50 روپے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی طرح ہے؟ چوپایوں کی طرح. تو بات کھوپڑی میں آئے گی اتنے آرام سے؟ تو اللہ اگر ڈائریکٹ کہہ دیتا نا چوپایوں سے بدتر ہے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا
کے چوپایوں جیسے ہیں تو وہ کہاں سے سمجھ میں آتا کہ چوپایوں سے بدتر ہے؟ اس لیے اللہ نے پہلے ہمارے ذہن میں بٹھانے اتنا تو پہلے لے آؤ کہ یہ چوپایوں جیسے. جب یہ بات آئے گی نا تو پھر اگلی خود سمجھ میں آ جائے گی کہ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے یہ. اولئک کالانعام بل هم اضل، اس سے وہ 1000 گنا بہتر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، جس کے پاس ہاتھ صاف کرنے کے لیے غربت کی وجہ سے ٹشو یا رومال، ہاتھ دھونے کا انتظام بھی نہیں ہے، وہ مجبوری میں انہی گندے ہاتھوں سے کھا رہا ہے سڑک پہ بیٹھ کے. نہ اس کے پاس کوئی ٹپ دینے کا انتظام، نہ کوئی تھینک یو کے الفاظ اس کو آتے ہیں، نہ ایکسکیوز می کا لفظ اس کو پتا ہے. بیٹھ کے 2 نوالے کھاتا ہے سڑک پہ بیٹھ کے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے. اور ان 2 نوالوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اصل میں کھلایا کس نے ہے اور میں اس قابل نہیں تھا. الحمدو کا مطلب کیا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تعریف کے قابل تو وہ ہے، اس کا احسان ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، وہ میرا حق نہیں ہے. تو یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر جو غریب آدمی 2 نوالے کھاتا ہے، جس کو لوگ کہیں گے کہ اس کو کھانے کی تمیز بولو نا نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح کھا رہا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، اس کے وہ غریب آدمی ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حیوانوں اور جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، اللہ اسے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ صرف انسان نہیں، یہ کامل انسان ہے، یہ بلکہ یہ انسانوں میں جو عام انسان ہے ان سے بہتر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اکثر اوقات ایک پیالہ سارے صحابہ وہی پی لیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بھوک کی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے بلایا کہ آپ آ جائیں میرے گھر میں، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا، مجھے حکم دیا گیا، آپ نے حکم دیا کہ تم پلانا شروع کرو سب کو. فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک پیالہ میں جب پلانا شروع کروں گا تو سب سے آخر میں کس کا نمبر آئے گا؟ میرا نمبر آئے گا، تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو وہ دائیں طرف سے شروع کیا اور وہ پورا گھومتا گھومتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا پیو، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پیو، فرماتے ہیں میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، فرماتے ہیں کہ اتنا پیا کہ میں نے کہا کش شبعت یا رسول اللہ، میں سیر ہو گیا ہوں یا رسول اللہ. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی تکلف نہیں. دیکھو جن تکلفات میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے یہ تکلف کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ کو اللہ نے وسائل دیا، آپ اچھے ہوٹل میں کھائیں، تمیز سے بیٹھ کے کھائیں، آپ ٹپ بھی دیں، تھینک یو بھی کہیں، ایکسکیوز می بھی کہیں، ایسے گالیاں دے کے بلانا، وہ لے آتے گھنٹے سے بولا ہوا چائے لے کر آ، وہ گالیاں والی، یہ اچھا کام نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو، بولو اللہ کی نظر میں تو یہ کہ پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے آخر میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. ایک فارمیلٹی نہیں، فارمیلٹی تو پوری کر دیتے ہیں لوگ رٹی رٹائے، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، بسم اللہ بھی پڑھ لی، ایک عادت پڑی ہوئی ہے. ہوتا ہے سوچنا کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. تو جو یہ دل سے یہ الفاظ کہے گا، جب اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے گا تو وہ پھر اس گناہ کے قریب
نہیں جائے گا. کہے گا میں میرے جسم میں جو طاقت آئی ہے جس رزق کے ذریعے, تو اس رزق پہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اعتراف کیا کہ مجھے کس نے دیا یہ, اللہ نے, تو کچھ تو اس کا حق ہے. ایک شخص آپ کو بندوق دے دے گفٹ کے طور پر آپ کے دفاع کے لیے, آپ اسی گولی سے اسی کو مار دو, شرم آئے گی نا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کہ یار جس نے میرے دفاع کے لیے مجھے پسٹل دی ہے, بندوق دی ہے, میں اس کو پہ کیسے چلاؤں, یہ میں تو نہتا تھا, اس نے میری مدد کی. جس خدا نے رزق دیا اس کے رزق کی برکت سے جسم میں طاقت آتی ہے, قوت آتی ہے, اسی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر زنا کرنا, گناہ کرنا, شراب پینا, کمزور کا حق دبانا, اسی سے کمزور کی وراثت کھانا, اسی جوانی کے نشے میں آ کے بوڑھے باپ کے سامنے زبان چلانا, اسی جوانی کے جوش میں بوڑھی ماں کے سامنے بد کلامی کرنا, اسی جوانی کے جوش میں اپنی نیند قربان نہ کرنا اور نماز کو قضا کر دینا. تو آپ بتاؤ خدا کو اس پہ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. اس کا مطلب یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا, یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا.